بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار نے اس وقت آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہیں اور وہ اسی جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے تھے اور اس جسم کے ساتھ جو ہے وہ پھر آسمان سے اتریں گے۔ اور وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا تو اللہ نے ان کو صلیب سے بچا لیا اور صلیب سے بچا کے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ عقیدہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں بالکل غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس جسم سے آسمان پر گئے اور اس جسم کے ساتھ جو ہے وہ پھر آسمان سے اتریں گے، کیونکہ اگر ایک چھوٹی موٹی عقل کا انسان بھی اس بات پر غور کرے تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بالعموم دنیا میں نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی ایسی بات کا جو نئی بات ہوتی ہے جو نئے سرے سے قرآن مجید اس کو پیش کرتا ہے تو پھر بار بار قرآن مجید میں اس بات کا ذکر آتا ہے تاکہ لوگوں پر اس بات کو واضح کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دنیا میں ایک خدا کا اعلان کیا، واحد کا، احد کا اعلان کیا، تو اس زمانے میں جو مشرکین تھے وہ 360 بتوں کو پوجتے تھے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اختلاف، نہ صرف اختلاف کیا بلکہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو، جو شرک کا عقیدہ تھا، ایک خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنا اور بہت سے خدا بنا کر ان کی عبادت کرنے کا جو عقیدہ تھا، قرآن مجید میں 20 مقامات پر اس کا مختلف رنگوں میں، مختلف حوالوں میں اور مختلف طریقوں سے اس کا ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ایک ہی خدا ہے اور اسی کی عبادت ہم نے کرنی ہے۔ تو اب یہ بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھ جانا اور پھر اسی جسم کے ساتھ آسمان سے اترنا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو بالکل نئی بات ہے۔ آج کل کی سائنس بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایسا کوئی جسم ہو اور وہ پھر سیدھا آسمان پر چڑھ جائے۔ اس کے لیے آسمان پر چڑھانے کے لیے کتنی انرجی راکٹ کے ذریعہ استعمال کی جاتی ہے۔ لوگ ابھی تک بھی جو گئے تو بڑی مشکل سے گئے ہیں، اور یہ ایسی بات ہے کہ پیش کی جاتی ہے، اور کس کی طرف منسوب کر کے پیش کی جاتی ہے؟ اللہ کی طرف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور ہمیں اس دور میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حقیقت بیان فرمائی۔ آپ نے کیا حقیقت بیان فرمائی؟ آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید سے کسی بھی جگہ ثابت نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس جسم کے ساتھ، یعنی جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے اور پھر اسی جسم کے ساتھ آسمان سے اتریں گے۔ بلکہ اگر آپ کا صعود ہوا ہے تو آپ کی وفات کے بعد آپ کا روحانی صعود ہوا ہے، اور یہ روحانی صعود تو ہر ایک نیک کا ہوتا ہے، خدا کے ہر صالح اور بندے کا جو ہے یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کو رفع نصیب ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہم 2 سجدوں کے درمیان دعا کرتے ہیں اس میں اپنے روحانی صعود کی 5 مرتبہ دعا ورفانی کی شکل میں کرتے ہیں، اے اللہ میرا رفع کر، اے اللہ میرا رفع کر۔ تو کیا مطلب کہ اے اللہ مجھے آسمان پر اٹھا لے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں 30 کے قریب آیات قرآن مجید کی پیش فرمائی ہیں، جس میں آپ نے اس بات کو ثابت فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں مثال کے طور پر 1-2 حوالے قرآن مجید سے بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت یہ آتی ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے۔ یہ جنگ احد کے موقع پر جب آپ کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ تو انسان ہیں، رسول ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے رسول آئے قد خلت کے معنی کیا ہے؟ قد ماتت۔ آپ جو عربی کی ڈکشنری ہے یا پرانے جو عرب کے دیوان ہیں ان کو اٹھا کر پڑھ لیں،
وہاں صاف لکھا ہے خلا کے معنی کیا ہیں؟ ماتا۔ چنانچہ ایک عرب شاعر کہتا ہے اذا خلا منا سید قام سید، جب ہم میں سے ایک سردار خلا ہو جاتا ہے یعنی مر جاتا ہے۔ اور آپ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دواوین کے جب تراجم اردو میں ہندوستان میں بھی موجود ہیں، آپ دیکھیں گے تو وہاں پر صاف طور پر ترجمہ کرنے والے جو دیوبندی مولوی بھی، دوسرے عقیدے کے مولوی بھی ترجمہ خلا کا مرنے کے معنوں میں کرتے ہیں کہ جب ہم میں سے ایک سردار مر جاتا ہے تو اس کے مقابل پر اس کی جگہ ایک دوسرا سردار کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید اور پھر مزید اس آیت کو میں کھولتا ہوں کہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے کہ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے، آپ تو گئے ہیں، اللہ کے آسمان پر چلے گئے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضرت عمر کو خاموش کروایا، اور خاموش کر کے یہ اس طرح آپ نے خطاب فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ نہیں مرتا۔ اور پھر آپ نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں سب فوت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی اور وہ سمجھ گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے۔ چنانچہ یہ ایک گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا بھی ایک لحاظ سے سب کا یہ ایک متفقہ فیصلہ اس دن ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام ہیں وہ بھی فوت ہو گئے۔ اگر کسی صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جسم سے آسمان پر زندہ چلے گئے اور آپ آئیں گے تو وہ اعتراض کرتا۔ کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، کم از کم حضرت عمر ہی اعتراض کرتے جو بہت زیادہ جوش میں تھے اور تلوار سونت کر کھڑے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو غیر احمدی ملا ہیں، علماء ہیں، قرآن مجید کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے کہ کہیں ثابت نہ ہو جائے کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے، اس آیت کا ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعو کا، اے عیسیٰ میں تجھے پورا اٹھا لینے والا ہوں۔ تو یہ ایسے تراجم ان کے تراجم قرآن مجید میں موجود ہیں، گویا کہ یہ تحریف قرآن ہے۔ یہ جانتے ہیں علماء کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک حدیث درج فرمائی ہے، حضرت ابن عباس کے حوالہ سے ہے، کتاب التفسیر میں ہے۔ کتاب التفسیر میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا، جہاں پہ یہ آتا ہے انی متوفی کا، فرماتے ہیں اے ممیتوں کا، انی متوفی کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ اب حدیث بخاری کی اس حدیث کی موجودگی میں اگر علماء متوفی کا کچھ اور ترجمہ کریں تو کیا یہ تحریف قرآنی نہیں ہے؟ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جب ہم غور کرتے ہیں، جن کو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، خود عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ آسمان پر کوئی نہیں جا سکتا۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ چنانچہ یوحنا، انجیل کی جو کتاب ہے یوحنا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، تو یہودیوں نے یہ سوال کیا کہ ہماری کتاب میں تو یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے ایلیا نبی آسمان سے نازل ہوگا۔ چنانچہ جو پرانا عہد نامہ ہے اس کی کتاب ہے سلاطین کے دو حصے ہیں، ایک سلاطین نمبر 1 ہے، سلاطین نمبر 2۔ سلاطین نمبر 2 پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایلیا بگولے میں بیٹھ کر آسمان پر چلا گیا، رات سمیت آسمان پر چلا گیا۔ اور آگے چلیں، ملاکی نبی کی جو کتاب ہے، جو پرانے عہد نامہ کی سب سے آخری کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰ آخری دنوں میں ایلیا آخری دنوں میں آسمان سے نازل ہوگا، اس کے نازل ہونے کے بعد مسیح آئے گا۔
اب جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو یہودیوں نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایلیا جو آسمان سے آنا تھا وہ کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ جن کے متعلق آج کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان پر چلے گئے اور آسمان سے آئیں گے، آپ نے اس کا یہ جواب دیا، یاد رکھو یہ جو یوحنا نبی ہے جو میرے سے پہلے اس وقت موجود ہے، جس کے تم بڑے مخالف ہو گئے ہو، یہی دراصل ایلیا ہے۔ تو آپ نے کیا بات سمجھائی کہ جب کسی کے آسمان پر جانے اور اس کے آنے کا تذکرہ روحانی کتب میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوب اوپر اس کے رنگ میں رنگین ہو کر اس جیسا وجود آئے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو یوحنا، جس کو ہم مسلمان یحییٰ کے نام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ یحییٰ ہی جو ہے وہ ایلیا ہے، جس نے ماننا ہے مان لو، جس نے نہیں ماننا نہ مان لو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جن کو آسمان پر بٹھاتے ہیں ان کا اپنا عقیدہ تو یہ تھا۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو کہ ان کی وفات ہوگی، خلاصہ یہ کہ قرآن مجید کی 30 آیتوں سے ثابت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں خاص طور پر جو کتاب ہے ازالہ اوہام، اس میں نمبر وار وہ 30 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ جو متلاشیان حق ہیں وہ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو دوسرا سوال میرے آج کے اس عنوان کا یہ ہے کہ آخری زمانہ میں وہ واپس بھی آئیں گے۔ اب آخری زمانہ میں کیسے واپس آئیں گے؟ ویسے ہی واپس آئیں گے جیسے ایلیا کے مقابلہ پر یوحنا واپس آئے تھے، ایلیا کے مقابلہ پر حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے تھے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے الہام فرمایا کہ عیسیٰ رسول اللہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کر تو آیا ہے۔ چنانچہ جب ایک شخص خدا کا الہام پیش کر کے دعویٰ کرے تو پھر خدا کا اور اس کا اپنا معاملہ ہو گیا۔ ہم لوگوں کو جو مخالفت کرنے والے ہمارے بھائی ہیں ان کو بیچ میں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نے اس کو بھیجا ہے اور یقیناً خدا نے اس کو بھیجا ہے تو پھر مخالفت کرنے والوں کا مقابلہ خدا سے ہو جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے خدا سے مقابلہ نہ کیا جائے اور ان دلائل اور ان براہین پر غور کیا جائے جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید سے پیش فرمائے، احادیث سے پیش فرمائے، اناجیل سے پیش فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مخالفین کو، ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں کو اور عیسائی بھائیوں کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ سمجھیں اور غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، آسمان سے آنے کا کیا مطلب ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث جو بخاری شریف میں 5 مرتبہ درج ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ نبیوں میں دیکھا۔ جتنے بھی وفات یافتہ نبیوں کا معراج کی جو حدیث ہے اس میں آپ نے ذکر فرمایا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ ان کو بھی میں نے دیکھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام وفات یافتہ نبیوں کے ساتھ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کوئی بھی حدیث آپ نکال کر دیکھ لیں، جیسے میں نے ابھی متوفی کا و ممیتوں کا والا بات بیان کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو صحابہ کا اجماع ہوا اس کا تذکرہ کیا۔ کوئی بھی حدیث آپ کو صاف طور پر یہ بات بیان کر رہی ہے، یہ حدیثیں اور یہ قرآن مجید کی آیات کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے اور جو آنے والا ہوگا ان کے رنگ میں رنگین ہو کر آئے گا۔ میں اپنے آخر میں وضاحتاً ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ احادیث میں عیسیٰ کے 2 نام ہیں، ایک مسیح موعود آئے گا اور ایک لکھا ہے کہ مہدی آئے گا۔ مسیح موعود سے مراد یہ ہے کہ وہ عیسائیوں کے جو غلط عقائد ہیں ان کا بطلان کرے گا۔ چنانچہ عیسائی لوگوں کی جو تثلیث کا عقیدہ، ان کا خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ اور کفارے کا عقیدہ، ایسے آپ نے دلائل قرآن مجید کی روشنی سے پیش فرمائے کہ عیسائی پادری ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ چنانچہ خود مسلمان علماء بھی اس بات کے جو ہیں وہ معترف ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے جو حوالہ جات احادیث میں درج ہیں ان کا بھی تذکرہ فرما کر، قرآن مجید کے جو دلائل و براہین ہیں ان کا تذکرہ فرما کر صاف طور پر بیان فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی اور آپ کے رنگ میں رنگین ہو کر آپ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عقیدہ جو آپ نے دعویٰ خدا تعالیٰ کے الہام کی روشنی میں فرمایا ہے اس پر غور کریں، اس پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔